بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کچن میں ہانڈی چڑھائے بیٹھی خود بھی اس کے ساتھ جل کڑ رہی تھی جب باہر سے آتے میرے شوہر نے آواز لگائی، ساجدہ، ارے او ساجدہ۔ میں گیس کا چولہا بند کر کے باہر ان کے پاس دوڑی چلی آئی۔ انہوں نے کہا، جلدی کمرے میں آؤ، مجھے تیاری کرنی ہے، دفتر کے کام سے آج حیدرآباد جانا ہے اور 2 دن بعد لوٹوں گا۔ میں نے فوراً سے ان کا بیگ اٹھایا اور اس میں 2 سوٹ ڈالتے ہوئے کہا کہ کھانا کھا لیں، بس تیار ہی ہے۔ انہوں نے ایک نظر میرے اوپر ڈالی اور بولے، نہیں نہیں، رہنے دو، جانتا ہوں تمہارا تیار کھانا بھی آدھا گھنٹہ لے لے گا، اس سے بہتر ہے راستے میں کہیں کھا لوں۔ میں نے بیگ پیک کر کے رکھا اور کچن کی طرف جانے ہی لگی کہ شوہر کے لیے کچھ لے کر آؤں۔ میں جانتی تھی ان سے بھوک ذرا دیر برداشت نہیں ہوتی کہ ساس ہاتھ میں ٹرے پکڑے میرے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ انہوں نے کہا، ہٹ جاؤ بھائی، میں اپنے بیٹے کو خالی پیٹ ہی جانے دوں گی کیا؟ اور میرا شوہر خوش ہو کر ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ ہوتی ہے کھلانے والی نیت، تم تو صرف باتیں ہی بنانا جانتی ہو۔ پھر ساس نے مجھے کچن میں بھیج دیا اور خود ہاتھ سے نوالے توڑ توڑ کر میرے شوہر کے منہ میں ڈالنے لگی۔ جاتے ہوئے میرے شوہر نے میرے علاوہ سب گھر والوں کو خدا حافظ بولا اور چلے گئے۔ میرا دل اب ہانڈی کے نیچے جلتے چولہے کی مانند جل رہا تھا۔ یہ اوقات تھی میری اس گھر میں، صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک سب لوگوں کے سارے کام میں ہی کیا کرتی تھی اور ساتھ ساتھ سب کی جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہتی تھی۔ گھر میں ساس سسر اور میرے شوہر کے علاوہ ان کی ایک کوانی بہن اور 2 بھائی بھی تھے۔ ان سب کو میں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ شوہر جو مجھ سے محبت کی شادی کر کے لائے تھے، وہ بھی ماں بہن کی باتوں میں آ کر مجھ سے روٹھے روٹھے رہنے لگے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میں ان کی امیدوں پر پوری نہیں اتر رہی، جبکہ ان کو بیوی کے روپ میں اپنے لیے ایک خوبصورت محبوبہ اور اپنے گھر والوں کے لیے کام کرنے والی ماسی چاہیے تھی، جو دونوں ہی بننے کی میں بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اور گھر کی کام والی بنتے بنتے میں شوہر کی محبوبہ نہ بن سکی، اور شوہر کی محبوبہ بننے کے چکر میں شاید میں اچھی ماسی نہیں بن پا رہی تھی۔ دونوں ہی طرف سے مجھے مایوسی نصیب ہوئی تھی۔ آگے پیچھے کوئی تھا نہیں جو میری طرفداری میں 2 لفظ بول دیتا، اس لیے میرے پیٹھ پیچھے جو پٹیاں میری ساس میرے شوہر کو پڑھا دیتی، وہی ان کے لیے سچ ہوتا، اور میرا صفائی میں بولا ہوا ہر لفظ فقط اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہی چھپانا تھا۔ میری ساس اور نند نے آج اپنی کسی رشتے دار کے گھر جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ کیونکہ میرے شوہر بھی گھر پر نہیں تھے، اس لیے کام سے آج کچھ جان چھوٹی تھی۔ میں نے صرف اپنے لیے اور سسر کے لیے ہی کھانا پکایا تھا۔ وہ دونوں صبح ہوتے ہی میرے دیوروں کے ساتھ نکل گئی تھی۔ دوپہر میں سسر کو کھانا دے کر میں اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب شدید قسم کا چکر آنے کی وجہ سے میں گرتے گرتے جا کر دروازے سے ٹکرائی اور سر پر چوٹ لگ گئی۔ میرا خون نکل آیا تو سسر دیکھ کر گھبرا گئے اور فوراً رکشہ پکڑ کر مجھے ہاسپٹل لے کر آئے۔ شکر ہے ساس گھر پر نہیں تھی، ورنہ اسے میری ہی کوئی چال بتا کر وہ کام چوری کا الزام مجھ پر لگا دیتی۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے میرا بلڈ پریشر چیک کیا اور خون کا ایک ٹیسٹ لکھ دیا، جس کے لیے ان لوگوں نے سیمپل لے لیا اور میرے سر پر نرس نے پٹی کی تو میں رپورٹ کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سسر رپورٹ لے کر میرے پاس آئے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، مبارک ہو بیٹی، تم امید سے ہو۔ میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کا لمحہ تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے وہیں شکر کا سجدہ کیا اور فوراً اپنے شوہر شاہد کو فون کر کے یہ خوشخبری سنائی۔ شاہد تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے میری طبیعت کا پوچھا اور سر پر چوٹ کا سن کر پریشان ہو گئے۔ سسر کو بھی انہوں نے مجھے دھیان سے گھر لے کر جانے کا کہا اور بولے کہ جب تک میں نہیں آ جاتا تم بستر سے نہیں اٹھنا۔ شاہد کو پھر سے اپنے لیے اتنا خیال کرتے دیکھ کر میری آنکھیں خوشی سے بھر آئی تھیں۔ انہوں نے حیدرآباد سے میرے لیے کچھ لانے کا پوچھا تو میں نے ان سے ربڑی لانے کی فرمائش کر دی۔ گھر پہنچ کر ڈاکٹر اور شاہد کی تلقین پر سسر نے مجھے کمرے میں جا کر آرام کرنے کا بولا تو میں اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں بیڈ پر لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی، کیونکہ کمزوری بہت تھی اور ڈاکٹر نے خون کی کمی بتائی تھی۔ شام تک میں دوائیوں کے زیر اثر سوتی ہی رہی۔ ساس گھر لوٹی تو میری آنکھ ان کے مچائے ہوئے شور پر کھل گئی۔ گھر میں رات کے لیے کھانا نہیں پکا ہوا تھا اور وہ لوگ رات کا کھانا وہاں سے کھا کر نہیں آئے تھے۔ سسر نے انہیں میری طبیعت کا بتایا تو وہ آگ بگولا ہو گئی تھی اور دھاڑتی ہوئی میرے کمرے میں گھس آئی تھی۔ ان کا غصہ بہت تیز تھا، اس لیے ڈر کر میں اٹھ گئی اور ان کے حکم پر کچن میں آ گئی تھی۔ انہیں میرے سر پر لگی پٹی سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ کم سے کم پوچھ ہی لیتی کیا ہوا ہے۔
میں نے کانپتے ہاتھوں سے سب کے لیے روٹیاں پکائیں اور سالن بنایا۔ سب لوگ کھا کر سونے چلے گئے تھے۔ مجھے رات گئے شدید بخار ہونے لگا اور خون کی کمی کی وجہ سے سانس بھی پھول رہی تھی۔ مجھے نیند نہیں آئی اور کمرے میں گھبراہٹ ہوئی تو میں صحن میں پڑی چارپائی پر لیٹ گئی تھی۔ مجھے شدت سے اپنے شوہر کے گھر لوٹنے کا انتظار تھا۔ ایک تو میری طبیعت خراب تھی اور دوسرا انہوں نے بڑے وقت بعد مجھے 2 بول محبت سے بولے تھے۔ انہیں یاد کر کے میری آنکھیں بھر آئی تھیں اور گزرا وقت میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ جب میں شاہد سے پہلی بار ملی تھی تب وہ مجھے دیکھ کر کس قدر بے چین ہو گیا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ایک شادی کی تقریب میں دیکھا تھا۔ وہ شادی میری ایک دوست کے بھائی کی تھی جہاں شاہد بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ آئے تھے۔ اس شادی میں ہم دونوں کے خاندان سے کوئی بھی شامل نہیں تھا کیونکہ وہ رشتہ داروں کی شادی نہیں تھی۔ میں اپنی دوست کے ساتھ باراتیوں میں آئی تھی اور شاہد بھی اپنے دوست کی طرف سے لڑکی والوں کے گھر کام کاج میں شامل تھا۔ کھانے کی میز پر جب میرے کپڑوں پر غلطی سے کولڈ ڈرنک گر گئی تو میں اسے صاف کرنے ایک کونے میں کھڑی تھی، جہاں سے گزرتے ہوئے شاہد نے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کو کچھ مدد چاہیے۔ میں نے بتایا کہ میرے کپڑے کولڈ ڈرنک گرنے سے گیلے ہو گئے ہیں۔ اس نے مجھے ٹیشوز لا کر دیے اور میں نے اپنے کپڑے صاف کر لیے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جا کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد مسلسل میں نوٹ کر رہی تھی کہ شاہد کہیں دور کہیں پاس کھڑے ہو کر صرف مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کے یوں دیکھنے پر میرا بھی دھیان بار بار ان کی طرف جا رہا تھا اور یوں نظروں ہی نظروں میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کی پسندیدگی کو بھانپ لیا تھا۔ اس وقت تک تو ہم دونوں کو ایک دوسرے کا نام بھی پتہ نہیں تھا اور نہ ہی ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ یہ صرف اور صرف نظروں کا ایک ٹکراؤ تھا۔ اس کے بعد شادی کی تقریب ختم ہوئی۔ ہم سب اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ ہم کیونکہ دوسرے شہر سے بارات لے کر آئے تھے اس لیے شاہد کو میرا اتا پتہ تک معلوم نہیں تھا۔ واپسی کے وقت گہما گہمی اور بھیڑ کے باعث مجھے پھر شاہد کہیں نظر نہیں آیا، جبکہ میرا بہت دل تھا کہ میں ایک بار اس کا نام ہی پوچھ لیتی، لیکن یہ نہ ہو سکا اور ہم لوگ واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ دلہا کے گھر پہنچ کر بڑا جشن ہوا۔ وہ سارا دن میں اپنی دوست کے گھر رہی۔ اس کی بھابھی بہت ہی پیاری تھی۔ مجھے لگا کہ شاید شاہد ان کا کوئی رشتہ دار ہی ہوگا۔ میں کئی دن تک اس کوشش میں رہی کہ اپنی دوست کی بھابھی سے اس لڑکے کے متعلق کچھ پوچھ سکوں، لیکن یہ مجھ سے نہ ہو سکا اور آخر کار میں نے اس کے پھر ملنے کی امید چھوڑ دی۔ اس بات کو 2-2.5 ماہ گزر چکے تھے۔ میں اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ میرے بعد میری 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ ہم تینوں ہی کیونکہ اب جوان اور شادی کے لائق ہو چکی تھی، اس لیے ماں باپ کو ہمارے لیے رشتے دیکھنے کی فکر لگی ہوئی تھی۔ میرا بہت دل تھا کہ اگر وہ لڑکا مجھے کہیں مل جاتا جس کو میں نے اپنی دوست کے بھائی کی شادی میں دیکھا تھا تو شاید میں اسی سے شادی کرتی، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ جانتی تک نہیں تھی، اس لیے گھر والوں کو شادی کے لیے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میرے گھر والوں نے کوشش کی تو جلد ہی میرے لیے رشتہ آ گیا تھا اور انکار کی کوئی صورت نہ بنتی تھی، اس لیے چپ چاپ میں اس رشتے پر خاموش ہو گئی تھی۔ اماں ابا نے میری مرضی بھی پوچھنا چاہی، لیکن میں نے فیصلہ انہی پر چھوڑا تھا۔ نہ ہی لڑکے کو دھیان سے دیکھا تھا۔ میرے خیالوں میں بس وہی لڑکا پھرتا تھا جس کو میں اس دن دیکھ آئی تھی، لیکن اس سے ملنے کی کوئی امید نہیں تھی، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ رشتہ طے ہونے کے بعد میری منگنی کی رسم بھی ہونے والی تھی، لیکن میرے دل میں نہ کوئی خوشی تھی نہ ہی اس رشتے میں کوئی دلچسپی تھی۔ میں ایک انجان انسان کو یاد کر کے اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی جس نے مجھ سے زیادہ بات تک نہیں کی تھی، لیکن اس کی نظروں کی تپش مجھے اب بھی 3 ماہ گزر جانے کے بعد ویسی کی ویسی یاد تھی کہ اس نے کس قدر محبت سے مجھے دیکھا تھا، اور پھر پوری ہی شادی میں وہ مجھے دیکھتا ہی رہا تھا۔ میری منگنی پر میری وہی سہیلی بھی آئی تھی جس کے بھائی کی شادی میں نے اس لڑکے کو دیکھا تھا۔ میری منگنی ہوئی، دلہے نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی، وہ لوگ رسم کر کے واپس چلے گئے تو میں اپنی بہنوں اور سہیلیوں کے ساتھ کمرے میں آ گئی تھی۔ سب لڑکیاں میرے آس پاس بیٹھی دلہا اور رشتہ داروں کی باتیں کر رہی تھیں، جب میری اسی دوست نے بتایا کہ یار میرے بھائی کی شادی میں ایک لڑکا آیا تھا جو بھابھی کے بھائی کا دوست تھا۔ چند روز پہلے جب بھابھی سے ملنے اس کا بھائی آیا تو اس نے بتایا کہ اس کے دوست کو شادی میں ایک لڑکی پسند آ گئی تھی اور وہ اب اس سے ملنے کی خاطر بہت بے چین ہے۔ غالباً وہ لڑکی کوئی مہمان ہی تھی کیونکہ بھابھی نے شادی کی ساری تصویریں ان کو دکھائی ہیں۔ ہمارے رشتہ داروں میں سے تو کوئی نہیں تھی۔ دوست کی بات سن کر میرے کان کھلے رہ گئے۔ یہ میں کیا سن رہی تھی؟ میرے دل سے آواز نکلی کہ یقیناً یہ وہی لڑکا ہوگا جس کا خیال مجھے دن رات بے چین رکھ رہا تھا۔
یہ سن کر خوشی بھی ہوئی کہ میں بھی اسے یاد تھی، لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ ابھی ابھی میری منگنی ہوئی تھی۔ اب میرے لیے دونوں ہی باتیں بہت مشکل تھیں۔ مجھے اس لڑکے کا سراغ تب جا کر ملا جب میری منگنی گھر والوں نے کروا دی تھی۔ پھر بھی ہمت کر کے میں نے اپنی دوست سے کہا کہ مجھے وہ لڑکا دیکھنا ہے، اور اسے بتایا کہ ایک ایسا ہی لڑکا مجھے بھی ملا تھا جس کی نظروں میں میں نے اپنے لیے بے پناہ محبت دیکھی تھی۔ میری دوست بولی کہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ابھی ابھی تمہاری منگنی ہوئی ہے، اگر ایسا کچھ تھا بھی صحیح تو بھول جاؤ۔ وہ پاگل دیوانہ نہ جانے تمہیں دیکھ کر کیا تماشا کھڑا کر دے، اور پھر تم گھر والوں کے سامنے رسوا ہو کر رہ جاؤ۔ اس لیے شکر مناؤ کہ میری بھابھی کے البم میں تمہاری کوئی تصویر نہیں تھی، ورنہ وہ لڑکا تو تمہارے پیچھے ہی پڑ جاتا، کیونکہ بھابھی کو بھائی نے بتایا تھا وہ بالکل اس لڑکی کی یاد میں دیوانہ ہوا پھرتا ہے۔ شکر مناؤ وہ اسی شہر کا نہیں ہے۔ دوست کی باتیں سن کر میں ذرا دیر کے لیے چپ ہو گئی تھی، اور مجھے بھی لگ رہا تھا کہ اب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ سب لوگ جب اپنے گھر چلے گئے تو مجھے پھر سے وہ لڑکا یاد آنے لگا تھا، اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں سوچنے لگی تھی کہ اس طرح میں اپنے دل میں پلنے والی اس کی محبت کو نہیں جھٹلا سکتی۔ یقیناً یہ محبت مجھ سے بہت زیادہ طاقتور تھی۔ اگر میں اب چپ رہی اور یہ انچاہا رشتہ قبول کر لیا تو زندگی بھر میں ہر رات اسی طرح تڑپتے ہوئے گزاروں گی۔ زمانے کے ساتھ تو شاید میں دھوکہ کر سکتی تھی، لیکن اپنے دل کو سمجھانا میرے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ اب مزید مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ میرے دل میں اسے دیکھنے کی تڑپ جو پچھلے 3 ماہ سے ہو رہی تھی، اب اس کا پتہ ملنے کے بعد میں کیسے اس تڑپ کو دبا سکتی تھی؟ مجھے اپنی سہیلی کے بعد اپنی بہنوں نے بھی بہت سمجھایا تھا کہ اب تمہاری منگنی ہو گئی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن میں جانتی تھی اور میرا دل جانتا تھا کہ ابھی بھی میں اسے حاصل کر سکتی ہوں۔ اس لیے اپنی منگنی کے اگلے روز ہی میں اپنی دوست کے گھر چلی آئی تھی کہ اس کی بھابھی سے مل کر میں اس لڑکے کا کچھ پتہ کر سکوں۔ وہاں پہنچی تو میری دوست مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اپنی طرف سے مجھے سمجھانے کی 1000 کوششیں کر رہی تھی کہ میں اس بات کو دبا دوں کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کے بارے میں بھابھی سے اس کے بھائی نے بات کی تھی کہ وہ اپنے دوست کے لیے میری تلاش میں تھا، لیکن میں نے بھی اپنی سہیلی کی ایک نہ مانی اور اس کی بھابھی کے کمرے میں چلی آئی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں اکیلی ہی موجود تھی، اس لیے مجھے ان سے بات کرنے میں زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں ہوا۔ میں نے سلام اور حال احوال کے بعد ان سے کہا کہ بھابھی، میں نے رمشا سے سنا کہ آپ کی شادی میں آپ کے بھائی کے دوست کو ایک لڑکی پسند آ گئی تھی جس کی اب آپ کو تلاش ہے۔ تب اس کی بھابھی نے کہا کہ ہاں ساجدہ، شاہد بھائی بالکل میرے بھائیوں جیسے ہی ہیں۔ ان کو جو لڑکی پسند آئی تھی وہ اگر مل جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، لیکن میں نے بہت کوشش کر لی۔ شاہد بھائی کو میری شادی کی تصویروں میں موجود کوئی بھی پسند نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ بھابھی، آپ کی شادی میں بھی آئی تھی، اور مجھے شادی میں ایک لڑکے کی نظروں میں اپنے لیے بے پناہ محبت نظر آئی تھی۔ جب سے لوٹی ہوں 3 ماہ ہو گئے، ایک پل کے لیے بھی اسے نہیں بھولی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکا وہی ہو جو مجھے پسند آیا تھا۔ تب بھابھی نے فوراً اپنا موبائل کھولا اور اس کی تصویر دکھا کر پوچھا کہ کیا یہی وہ لڑکا ہے؟ میں نے جیسے ہی شاہد کی تصویر دیکھی تو میرے بے چین دل کو جیسے سکون مل گیا۔ میں نے کہا ہاں یہی ہے۔ پھر اس کی بھابھی نے کچھ سوچتے ہوئے میرے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور بولی، ساجدہ تمہاری تو کل منگنی ہوئی ہے نا؟ میں نے کہا ہاں، مگر میں دل سے شاہد کو قبول کر بیٹھی ہوں۔ اب میرے لیے کسی اور کو مقام دینا ناممکن ہے، جبکہ میں نے سنا ہے کہ شاہد کو بھی کئی روز سے میری تلاش ہے، تو میں اس کی خاطر کوئی بھی رشتہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنے میں رمشا بھی اپنی بھابھی کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ دونوں مل کر مجھے سمجھانے لگی کہ ایک لڑکی کے لیے رشتہ توڑنا اتنی آسان بات نہیں ہوتی۔ تمہیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ شاہد کو اب تک تمہارا پتہ نہیں چلا، اس لیے تم بھی اس بات کو بھول جاؤ اور اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچو۔ تمہارے بعد تمہارے والدین کو 2 اور بیٹیوں کے فرض بھی ادا کرنے ہیں، اس لیے اگر تم نے ابھی سے منگنی توڑ دی تو آگے ان کے رشتے بھی نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن میں دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں پر عشق کی پٹی ایسی بندھی تھی کہ میں ایک بار شاہد سے مل کر اپنی محبت کا اقرار کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے بھابھی اور رمشا کی کوئی بات نہ مانی اور میں بھابھی کی منتیں کرنے لگی کہ ایک بار مجھے شاہد سے ملوا دو۔ میری ضد دیکھ کر اس نے اپنے بھائی کو کال کی اور بتایا کہ وہ لڑکی مل گئی ہے جس کی شاہد بھائی کو تلاش تھی۔ وہ دونوں اسی روز وہاں سے روانہ ہو گئے تھے اور شام تک رمشا کے گھر پہنچ چکے تھے۔ رات کو مجھے رمشا کی کال آئی کہ شاہد میری خاطر وہاں آ پہنچا ہے۔ میں دن میں رمشا کے گھر گئی تھی، اس لیے اب رات میں نہیں جا سکتی تھی۔
अम्मा को वैसे भी मंगनी के बाद मेरा घर से निकलना पसंद नहीं था, लेकिन मेरे दिल को ये सुनकर बिल्कुल सब्र नहीं आ रहा था कि शाहिद यहाँ आ गया है और मैं उससे ना मिलूं, इसलिए पूरी रात जाग कर मैंने आंखों में गुजार दी थी। अगले रोज़ मेरी खुशकिस्मती कि सुबह ही सुबह अम्मा को ख़रीदारी की खातिर बाहर जाना पड़ा और मैं मौका पाकर रमशा के घर की तरफ निकल पड़ी। छोटी बहनों ने मुझे जाने से मना किया, लेकिन मैं न रुकी और अम्मी से पहले लौटने का कहकर मैं चली आई। रमशा की भाभी की जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ी तो वो फ़ौरन शाहिद को बुलाकर लाई। हम दोनों की नज़रें जैसे ही टकराईं तो दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। शाहिद और मैंने बैठकर कुछ वक्त साथ गुजारा और एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। शाहिद को जब पता चला कि 2 रोज़ पहले ही मेरी मंगनी हो चुकी है तो वो मेरे कदमों में बैठ गया कि साजिदा, बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने तुम्हें तलाश किया है। अब अगर तुम ना मिली तो मैं ज़िंदा नहीं बच सकूंगा। मेरे दिल में भी मोहब्बत का तूफान इसी तरह ही मौजें मार रहा था। मैंने कहा कि शाहिद, तुम्हारे बिना मैं भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपनी पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस मंगनी को तोड़कर तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ सकूं। हम दोनों ने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया और फिर मैं अपने घर चली आई। घर पहुंचकर मैंने देखा कि अम्मा बाजार से लौट आई थी और मेरे सुबह सुबह घर से निकल जाने पर बहुत गुस्सा हो रही थी। मैं घर में दाखिल हुई तो अम्मा ने कहा, लड़की, तेरे कदम मुझे ठीक नहीं लग रहे। अब जल्द से जल्द मैं तुम्हें ब्याह कर तुम्हारी जिम्मेदारी से आज़ाद होना चाहती हूँ। मैंने कहा, अम्मा, मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आप मेरी छोटी बहन नायला का रिश्ता उन लोगों के सामने रख दें। अम्मा का पारा पहले ही चढ़ा हुआ था। उसने एक थप्पड़ मुझे जोरदार दे मारा और बोली कि मंगनी हो चुकी है तेरी। अब इस घर से या तो तू इस लड़के के साथ ब्याही जाएगी या फिर तेरा जनाजा ही निकलेगा। कोई खाने पीने की चीज़ या कोई शो पीस तो नहीं जो मैं तेरी जगह नायला को पेश कर दूं। उन लोगों ने देख भाल कर तुझे पसंद किया है और अपनी ये मनहूस ज़बान तू मंगनी से पहले ही खोल देती ना। अब कुछ नहीं हो सकता। अम्मा ने उसी रोज़ मेरी होने वाली सास को पैगाम भेजा कि आकर शादी की तारीख पक्की कर जाएं। मैं अम्मा की मिन्नतें करती रही। अम्मा के साथ साथ अब्बा ने भी मेरी एक ना मानी और चुटिया से पकड़कर मुझे कमरे में बंद कर दिया। अम्मा ने मुझे बहुत मारा और अपना फैसला साफ सुना दिया कि 1 हफ्ते में ही तुझे इस घर से रुखसत कर दूंगी। मैंने शाहिद को अपनाने का पक्का फैसला कर लिया था, इसलिए एक रोज़ रात को अपने साथ 2 जोड़े लेकर घर से निकल पड़ी और सीधा शाहिद के शहर का रुख कर लिया। मैं जो कभी घर से नहीं निकली थी, आज इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि दूसरे शहर तक का सफ़र अकेले तय किया था। शाहिद से जब मिली थी तो उसने अपने बारे में सब कुछ मुझे बता दिया था। मेरे पास उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस सब कुछ था, इसलिए मुझे जाने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। अगले रोज़ ही मैं शाहिद के घर के दरवाजे पर थी। ये भी सुबह सवेरे का वक्त था। जब मैंने उन लोगों के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो शाहिद के वालिद ने आकर दरवाज़ा खोला था और मुझे सामने देखकर वो हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा था। उन्होंने जब पूछा कि किससे मिलना है तो मैंने जब शाहिद का नाम लिया तो वो ज़ोर से बोले, शाहिद से क्यों मिलना है? इतने में शाहिद की माँ के कानों तक भी ये आवाज़ पहुँच चुकी थी, क्योंकि वो भी करीब ही रखी चारपाई पर बैठी थी। वो उठकर जल्दी से दरवाजे पर आ गई और मुझे देखकर वहीं से लौट जाने का कहने लगी थी। पहले तो उन लोगों ने ये मानने से भी इनकार कर दिया था कि यहाँ कोई शाहिद वाहिद नहीं रहता, लेकिन मैं जो अपना घर बार छोड़ कर आई थी तो अब यहाँ से वापस कहाँ जाती। ढीठ बनी उन्हीं के दरवाजे पर खड़ी रही। इतने में पूछताछ और शोर बढ़ा तो शाहिद का छोटा भाई जाकर शाहिद को बुलाकर लाया। जब शाहिद को पता चला कि उससे मिलने दरवाजे पर कोई लड़की आई है तो उसको यकीन हो गया कि ये मैं ही होंगी। वो उस वक्त नींद की हालत में अपने कमरे में सोया हुआ था और मेरा सुनते ही बहुत परेशान होते नंगे पैर ही दरवाजे पर आ पहुंचा था। जहां उसकी माँ खड़ी मुझसे अभी तक लड़ झगड़ रही थी कि हमारी गले में कोई मुसीबत डालने की ज़रूरत नहीं है, अभी वापसी का रास्ता पकड़ो। लेकिन शाहिद ने आकर उनकी सारी बातें मानने से इनकार कर दिया था और वो बोला कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और ये मेरी खातिर यहाँ आई है, तो अब मैं उसे वापस नहीं लौटा सकता। उसके माँ बाप उस पर बहुत गुस्सा कर रहे थे कि ये कैसी मुसीबत तुम हमारे ऊपर मुसल्लत करने जा रहे हो। अगर पीछे से उसके घर वालों ने कोई बड़ा कदम उठा लिया तो फिर क्या करेंगे? शाहिद ने कहा, मैं हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आया। हम दोनों सहन में सबके बीच बैठे थे और उसके वालिदैन खा जाने वाली नज़रों से मुझे घूरे जा रहे थे।
شاہد ذرا دیر کے لیے ادھر ادھر ہوتا تو وہ مجھے کہتی کہ ابھی نکل جاؤ ورنہ زندگی بھر پچھتاؤ گی، لیکن میرے اوپر بھی شاہد کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی تھی، اور اب تو شاہد کا ساتھ بھی حاصل تھا۔ میری طاقت اور بڑھ گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی نہیں سنی تھی تو ساس کی کہاں سے سنتی؟ اس لیے میں شاہد کے ساتھ بہت خوش تھی۔ پورے 1 ہفتے سے میں ان کے گھر رہ رہی تھی، لیکن شاہد کے والدین اسے میرے ساتھ نکاح کرنے نہیں دے رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میرے گھر والے اگر اس بات کو لے کر کوئی بڑا قدم اٹھائیں گے تو مصیبت گلے پڑ جائے گی، اس لیے ابھی نکاح کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ لیکن 1 ہفتہ خیر خیریت سے گزر گیا تھا۔ میں نے رمشا سے بات کی تو پتہ چلا میری چھوٹی بہن نائلہ کی شادی میرے پچھلے منگیتر سے کر دی گئی ہے، اور میرے گھر والوں نے مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کھلم کھلا کر دیا ہے۔ میں نے شاہد کو یہ بات بتائی اور پھر ہم دونوں نے کورٹ میں جا کر نکاح کر لیا۔ اب میں باقاعدہ شاہد کی بیوی بن کر اس گھر میں آ گئی تھی، اس لیے مجھے یہاں سے نکالے جانے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ ہماری شادی کے شروع کے دن تھے۔ زندگی بہت سہانی لگنے لگی تھی۔ شاہد کی توجہ اور محبت مجھے بھرپور حاصل تھی۔ میرے پاؤں زمین پر نہیں رہتے تھے۔ کس طرح میں نے اپنی محبت کو حاصل کر لیا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں اتنی محبت کرنے والا شوہر مجھے مل جائے گا۔ شاہد کے لیے میری ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ میرے منہ سے جو لفظ نکلتا تھا وہ اسے پورا کرنا اپنا آخری مقصد سمجھ لیتا تھا۔ ان دنوں شاہد کی کوئی نوکری نہیں تھی، وہ اپنے والدین سے ہی خرچہ لیا کرتا تھا۔ ان کے گھر کے حالات بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے۔ میرا سسر ایک ریٹائرڈ سرکاری اسکول کا ٹیچر تھا، جس کی آنے والی پینشن سے بس گھر کا راشن ہی پورا ہوتا تھا۔ اب شاہد کیونکہ شادی شدہ تھا تو وہ اپنی طرف سے بھی چھوٹی موٹی مزدوریاں کرتا اور میرے لیے کبھی کھانے تو کبھی پہننے کی چیزیں لے کر آتا تھا، جو دیکھ کر اس کی ماں اور بہن مجھ سے بہت جلتی کہ کس طرح میرا جادو اس پر چل گیا۔ شاہد ویسے تو اچھا پڑھا لکھا لڑکا تھا، لیکن نوکری ملنا اتنی آسان بات نہیں تھی، اس لیے وہ کوشش میں لگا ہوا تھا۔ گھر والوں نے مجھ سے شادی کے بعد اسے بالکل فراموش کر دیا تھا، کیونکہ ہمیں ساتھ خوش کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بس میرے سسر تھے جو تھوڑا بہت مجھ سے کبھی اور شاہد سے بول لیا کرتے تھے، اور شاہد کو جیب خرچ بھی دیتے تھے۔ ایک روز میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب شاہد معمول سے ذرا پہلے گھر لوٹے تھے۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک ڈبہ تھا۔ وہ اکثر میرے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ہی آتے تھے، لیکن مٹھائی دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ پھر انہوں نے مٹھائی مجھے کھلاتے ہوئے کہا کہ تمہاری خوش بختی کے باعث دیکھو مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، اب میں زندگی بھر تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ ابھی انہوں نے یہ کہا ہی تھا کہ ان کی بہن نے دوڑ کر ان کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ کھینچا اور ماں کے پاس لے کر گئی کہ دیکھو دیکھو بھائی کو بڑی نوکری ملی ہے، اب ہمارے دن بدلیں گے۔ وہی دن تھا جب میری ساس اور نند نے میرے شوہر کو مجھ سے دور کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اسی دن سے اس کی ماں نے میرے شوہر پر پیار لوٹانا شروع کر دیا تھا۔ جو پہلے ہماری شادی ہونے کی وجہ سے اپنے بیٹے سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، اب وہ ان پر واری واری جانے لگی تھی۔ یہاں تک کہ میرا شوہر جب شام کو آفس سے گھر لوٹتا تو اسے میرے کمرے تک آنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، اور اس کی ماں بہن اسے سیدھا اپنے ساتھ لے کر جاتی۔ وہ انہی کے ساتھ کھاتا پیتا باتیں کرتا۔ وہ اس قدر اسے مصروف رکھتی کہ میں اسے یاد ہی نہ ہوتی۔ کبھی کبھار وہ مجھے بھی وہیں آ کر بیٹھنے کا کہتا تھا، نہیں تو جب بہن سے کہتا کہ بھابھی کو بلا کر لاؤ تو وہ ان کی بات ٹال دیتی۔ اب ساس اور نند نے مجھے بھی گھر کے کاموں پہ لگا دیا، اور شوہر کے آنے کے وقت میں کچن میں ہی بیٹھی رہتی۔ کبھی کسی کے لیے چائے بناتی، کبھی کوئی پراٹھے کی فرمائش، تو کبھی برتن دھو کر ہی باہر نکلنے کا حکم مل جاتا۔ شوہر پر بھی کام کا بوجھ تھا۔ وہ تھک کر آتا تو کھانا کھاتے ہی اسے نیند آنے لگتی۔ کئی بار وہ شکایتیں کرتا کہ تم قریب نہیں آتی، اب دور دور رہتی ہو۔ پھر میں کام میں مصروفیت کا بتاتی تو کہتا چلو اچھا ہے، اب میری ماں بھی تم سے خوش ہے، کبھی اسے شکایت کا موقع نہ دینا۔ اور یوں میں بس گھر کے جھمیلوں میں ہی پھنستی چلی گئی۔ رات دیر تک یہی سب اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ چکی تھی۔ صبح گھر میں سب سے پہلے چڑیوں کی آواز پر میری آنکھ کھلی تو ابھی تک میرا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ مجھے بخار کی وجہ سے سردی لگنے لگی تھی، اس لیے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں بستر پر تھوڑا سکون محسوس ہونے لگا، اور میں چادر اوڑھ کر پھر سے سو گئی۔ آج صبح دیر تک مجھے کسی نے نہیں جگایا تھا، بلکہ 10 بجے میری آنکھ شوہر کی آواز پر کھلی، جو اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ اماں آپ فکر نہ کریں، ابھی اس کی خبر لیتا ہوں۔
یہ الفاظ سن کر میں ڈر سے کانپ گئی کہ جانے ساس کون سی شکایت لگا رہی ہوں گی۔ میں دوڑی دوڑی باہر آئی تو میری ساس نے اپنا سر دوپٹے سے باندھا ہوا تھا اور میری نند پاس بیٹھی وہ ربڑی کھا رہی تھی جس کی میں نے کل شوہر سے فرمائش کی تھی۔ شاہد کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ غصے سے بولا، ساجدہ آخر تم کس مرض کی دوا ہو؟ اماں کو اتنا بخار ہے اور گھر میں کسی نے صبح کی چائے تک نہیں پی ہے۔ تم رات میں کیا گھر کی چوکیداری کر رہی تھی جو ابھی تک سوئی ہو؟ وہ تو میرا لحاظ کرتے اماں نے تمہیں نہیں جگایا، ورنہ جانتی ہوں نا اگر اماں چاہتی تو تمہیں کھینچ کر کمرے سے باہر نکالتی، اور میں کبھی اپنی ماں کو نہیں روکوں گا کیونکہ وہ اپنے گھر کے معاملے میں خود مختار ہیں۔ شاہد کے اتنے سخت الفاظ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں اور میں اپنے آنسو چھپاتی کچن میں چلی آئی۔ میری نند دیوار کی طرف منہ کر کے ہنس رہی تھی کہ کیسے ان لوگوں نے صبح صبح مجھے ڈانٹ پڑوائی تھی۔ مجھے شاہد پر بہت تعجب تھا۔ وہ کل تک تو فون پر کتنی محبت سے بات کر رہا تھا اور آج اسے کیا ہو گیا تھا جو وہ مجھے ڈانٹنے پر اتر آیا تھا۔ میں صبح کا ناشتہ بنانے کی خاطر آٹا گوندھ رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ سسر میرے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے نہ جانے شاہد سے ایسا کیا کہہ دیا کہ شاہد جلد ہی میرے پاس کچن میں آئے اور سامنے رکھی منجی پر بیٹھ کر انہوں نے میرا جھکا ہوا چہرہ اپنے ہاتھ سے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا تھا، ساجدہ تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے بڑی خوشی دی ہے۔ تبھی میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرے آنسو صاف کیے تو انہیں میرے بخار کی تپش بھی محسوس ہوئی۔ انہوں نے فوراً مجھے آٹا وہیں چھوڑ کر اٹھنے کا کہا اور اپنی بہن کو بلا کر روٹیاں پکانے کو بولا۔ وہ چڑھتی ہوئی مجھے گھورنے لگی اور شاہد مجھے لے کر باہر آیا۔ اس نے مجھے چارپائی پر بٹھایا اور فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر مجھے پانی پلایا۔ آج ناشتہ بھی اس نے میرے ساتھ ہی کیا اور پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا۔ ڈاکٹر نے اسے میرا بہت زیادہ خیال رکھنے کی تلقین کی تو شاہد اب میرا خیال پہلے کی طرح رکھنے لگا تھا، جو اس کی ماں اور بہن کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ پھر بھی شاہد کے آگے اب میرے خلاف بولنے کی ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ شاہد اپنے آنے والے بچے کو لے کر بہت ہی زیادہ خوش تھا اور اسی لیے میرا بھی خیال رکھ رہا تھا۔ میرے حمل کے 3-4 ماہ بہت ہی سکون سے گزرے تھے۔ 5ویں ماہ مجھے ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کا کہا تھا۔ اس دن میں صبح سے ہی تیار ہو رہی تھی کہ آج الٹرا ساؤنڈ کے لیے جانا ہے۔ میں نے شوہر کو فون کر کے جلدی آنے کا کہا تھا۔ میری ساس جو اس حمل کے شروع سے ہی مجھ سے بیر پال کے بیٹھی تھی، شاہد کے گھر آتے ہی ساس بھی چادر اوڑھ کر آ گئی کہ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ وہ بولی، دیکھ لینا شاہد بیٹے، اگر اس عورت نے بیٹی پیدا کر دی تو وہ بھی اسی کے جیسی بد کردار ہوگی اور ایک دن تیرا سر شرم سے نیچا کر دے گی، وہ بھی اپنی ماں کی طرح بھاگ کر شادی کر لے گی۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر کا پارا چڑھا اور وہ بولا، ساجدہ اگر تو نے بیٹی جنی تو تجھے اور اس کو ایک ساتھ ہی دفن کر دوں گا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا شاہد کی سوچ پر کہ وہ کس طرح جلدی میں اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مجھے تانے دینے لگا تھا، جبکہ میں نے اسی انسان کی محبت کی خاطر گھر چھوڑا تھا۔ لیکن میں اب اس حالت میں تھی کہ پلٹ کر جواب بھی نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ میری طبیعت بگڑنے لگتی تھی۔ میری ساس ہر بار کی طرح اس بار بھی میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جب الٹرا ساؤنڈ ہوا تو ڈاکٹر نے ساس اور شوہر کے سامنے مجھے بیٹی بتائی تھی۔ وہ دونوں خون آلود نظروں سے مجھے دیکھنے لگے تھے۔ نہ جانے کیسے انہوں نے ہسپتال میں زہر کا گھونٹ پی کر چپ کر لی تھی، کیونکہ راستے بھر ساس کے ساتھ ساتھ شاہد بھی مجھے دھمکائے جا رہا تھا کہ تیری خیر نہیں۔ گھر پہنچتے ہی ساس نے دروازے پر ہی مجھے ایسی لات ماری کہ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ لوگ کب مجھے ہسپتال لے کر گئے اور میں کتنی دیر بے ہوش رہی، لیکن جب ہوش آیا تو ایک بہت بڑا معجزہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہسپتال میں میرے سرہانے میری ماں بیٹھی تھی، جو میرے سر میں ہاتھ پھیر کر مجھے پیار کر رہی تھی۔ میں نے ہوش سنبھال کر دیکھا تو سارے ہی گھر والے میرے ارد گرد موجود تھے۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر مجھ سے معافی مانگی اور شاہد نے تو میرے پاؤں تک پکڑ لیے کہ ہمیں معاف کر دو۔ امی نے میرا ماتھا چوما، شکر ادا کیا کہ میں بچ گئی تھی۔ پھر شاہد نے بتایا کہ میرے پیٹ میں لگنے والی چوٹ کے باعث میرا بچہ مر گیا تھا اور ڈاکٹر نے میرے بھی بچنے کی امید نہیں بتائی تھی، اس لیے میرے سسرال والوں نے میرے میکے بھی خبر بھیج دی تھی۔ لیکن میری ماں نے میرے پاس بیٹھ کر میری زندگی کے لیے اتنی دعائیں مانگی تھی کہ میں موت کے منہ سے واپس آ گئی تھی۔ پھر میں نے بھی شکر ادا کیا کہ ایک قربانی کے بعد ہی صحیح مجھے ماں اور شوہر دونوں کا پیار مل گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔